کبھی فواد چودھری بکواس کرتا ہے، کبھی وہ زلفی بخاری سرور سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم نے اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ بیماری فی ذات ہی متعدی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں لگتی بیماری فی ذات ہی، اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے، تو ہم بتاتے کہ زلفی بخاری نے کیسے ایران سے کرونا امپورٹ کیا۔ ساری دنیا کہتی رہی، ہم نے نہیں کہا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے، نہیں چاہے تو لاکھ۔ آپ کے سامنے یہاں پہ جب کرونا پورے عروج پہ تھا، ایک دن میں نماز جمعہ معطل نہیں ہوا، نہ تراویاں، جس کو لگنی تھی لگ گئی، جس کو نہیں تھی لگنی نہیں لگی، پرہجوم انداز میں بھی نہیں لگی۔ وہ بدبخت اٹھا کہتا ہے علی نفس اللہ ہے، معاذ اللہ، پھر نفس رسول ہے۔ بات کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بھی سن لیجیے، یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ امی عائشہ نے جب علی سے جنگ کر لی تو جنگ کے بعد علی نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نفس رسول ہوں، آپ رسول اللہ کی بیوی تھی، میں نفس رسول ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، معاذ اللہ۔ نکاح رسول اللہ نے کیا اور طلاق یہ بدبخت حضرت علی سے دلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نفس رسول تھے، انہوں نے طلاق دے دی امی عائشہ کو، امی عائشہ رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں۔ اعلانیہ انکار کریں، کہاں پہ ہیں ادارے، کہاں پہ ہے پولیس، کہاں پہ ہے وہ دہشت گردی کو روکنے والے لوگ؟ کیوں نہیں ان دو بدبختوں کے اوپر پرچہ ہو رہا؟ ایک جس نے امی عائشہ کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کا الزام لگایا، دوسرے جس نے یہ کہا علی نے امی عائشہ کو طلاق دی۔ کہاں پہ ہیں؟ پرچہ کاٹنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ اس لیے تحفظ بنیاد اسلام بل کی ہر صورت حمایت کرنی چاہیے، پرویز الہی کا ساتھ دینا چاہیے، عمار یاسر کا ساتھ دینا چاہیے، معاویہ اعظم طارق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جنہوں نے توہین کرنی نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، جنہوں نے کرنی ہے ان کی چیخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔